فلاح کی طرف جو بندہ آتا ہے تو وہی آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ذات چن لیتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس اس وقت لینڈ بھی نہیں تھی، نہ پیسہ تھا۔ اس ہاسپٹل کو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے نام سے منسوب کیا، ڈاکٹر صاحب کو شامل کیا۔ 2013 میں ہم نے ٹرسٹ کو رجسٹر کر لیا، اس میں کیسر امین بٹ صاحب نے ہمارا بڑا ساتھ دیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس نیک کام کے لیے چنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر شوکت بابر ورک صاحب کے ساتھ، ان کے آفس میں۔ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اے.کیو خان ہاسپٹل کے سیکرٹری جنرل ہیں، اس کے چیئرمین بھی رہے۔ بہت بڑا فلاحی منصوبہ ہے۔ پہلے تو ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ انسانیت کی فلاح کے کاموں کی طرف کیسے آئے، اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر اے.کیو خان ہاسپٹل کے سیکرٹری جنرل بنے، کچھ عرصہ چیئرمین بھی رہے، اور اس طرف کیسے آنا ہوا جناب ڈاکٹر صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ فضل امان صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا اس سلسلے میں بات کرنے کا۔ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فلاح کی طرف جو بندہ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، وہی آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ذات چن لیتی ہے۔ نہیں تو دنیا میں بے شمار لوگ ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان میں سے چند ایک ہی لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی یہ ذمہ داریاں، یہ چیزیں لیتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس نیک کام کے لیے چنا۔ اور ہوتا یہ ہے، اگر آپ شروع سے بچپن سے آپ کی تربیت والدین کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک اچھی ہو، اور آپ فلاح کے کام شروع سے کالج لائف سے، اسکول لائف سے کر رہے ہوں، وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ جب آپ پروان چڑھتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، تو اللہ کا فضل و کرم سے آپ ایک اچھا کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو میں اپنے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ مجھے فلاح کے کاموں کے لیے اسکول لائف سے اور کالج لائف سے شوق تھا، اور میں حصہ لیتا رہا ہوں۔ جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا ہوں، جاب میں آیا ہوں، تب بھی میڈیکل سینٹر، ڈائلسس سینٹر، اس طرح کی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی، معذور افراد کے لیے کوئی کام کرنا، سلسلہ کرنا، وہ ہم نے کیے ہیں بیسک۔ لیکن پھر ایک دفعہ میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزہ رسول پہ ہم دو دوست اس والے سے بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایک بڑا ہاسپٹل بنائیں۔ تو اس نے کہا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا، کوئی ڈائلسس سینٹر ہے، میڈیکل سینٹر ہے، اس کے لیے چھوٹی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے، اس پہ ہی فوکس رکھیں، ہم کیسے اتنا بڑا سیٹ اپ یہ سلسلہ بنا سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کھڑے کس جگہ پہ ہیں؟ روزہ رسول پہ کھڑے ہیں، یہ وجہ کائنات ہیں جہاں سے ہر چیز ملتی ہے، تو میں تو مایوس نہیں ہوں۔ تو ادھر سے میں کہتا ہوں کہ جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا قبول ہوئی، تو اس کے بعد لیکن ہمارے پاس اس وقت لینڈ بھی نہیں تھی اور نہ پیسہ تھا۔ اگر میں کہوں کہ میرے پاس اتنا پیسہ اس سے میں سٹارٹ لیتا تو میں ایک بڑا ہاسپٹل تو نہیں بنا سکتا تھا، اور اس کے بے شک اس کے سٹارٹ کے لیے میں نے اپنی جیب سے اور اپنے طرف سے سٹارٹ دیا، کیونکہ خالی آتا ہے تو دوسروں کی جیبوں پہ آپ نظر رکھیں تو وہ کہتا ہے یہ پاگل ہے، ہماری جیبوں پہ نظر رکھتا ہے۔ تو اپنی جیب سے پہلے لگانا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات برکت ڈالتی ہے۔ جب وہ روزہ رسول سے دعا قبول ہوئی تو میں نے امتیاز رفیع بٹ صاحب حیات ہیں، زندہ ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ ان کو صحت و تندرستی دے، تو ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی آ جائیں ورک صاحب بات کر لیتے ہیں زمین کے سلسلے میں۔ تو اسی طریقے سے میں نے اپنے بھائی طارق میں جو طارق صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا جی میں بھی اس سلسلے میں آپ کی ہیلپ کرنے کو، زمین دینے کو تیار ہوں۔ کیسر امین بٹ صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا، میں نے کہا یہ 3 لوگوں سے بات ہوئی، کوئی انکار نہیں ہو رہا ہے، چوتھے پانچویں سے ہی بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ مجھے لگا کہ یہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب کوئی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے آگے پھر
اچھا، آپ کا بنیادی تعلق کیسے علاقے سے ہے؟ ہمارا بنیادی تعلق، میں ویسے لاہور کی پیدائش ہوں، اور میرے والد صاحب کا جو تعلق واسطہ ہے ادھر گجرانوالے سائڈ سے ہے. میرے پردادا کا وہ پھر پارٹیشن سے پہلے کوئی ایک ہی ہوتا تھا، جی وہ جلندھر شفٹ ہو گئے. وہ آرمی کی انہوں نے سروس کی میرے والد صاحب نے. جب ادھر پارٹیشن ہوئی تو وہ لاہور میں آ گئے. تو میری پیدائش یا میرا ادھر سلسلہ میرا لاہور سے ہی ہے. میں جو بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سلسلہ بنایا تو ہم آگے بڑھے اور اس ہاسپٹل کو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے نام سے منسوب کیا، ڈاکٹر صاحب کو شامل کیا. پھر 2013 میں ہم نے ٹرسٹ کو رجسٹر کر لیا. اس میں کیسر مین بٹ صاحب نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. انہیں ایک چلتا ہاسپٹل بھی دیا، ساتھ ہمیں پیسے بھی دیے. تو الحمدللہ جب ساتھیوں کی، دوستوں کی ساتھ ہو تو یہ چیز جو ہے مشکل سے مشکل بھی حل ہو جاتی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جگہ ہے یہ لیز کی ہے اور یہ ویکیو پراپرٹی ٹرسٹ بورڈ کی ہے، اور یہاں پہ لوگوں کے، ہمارے فرینڈز اینڈ فیملی کے پیسے لگے ہوئے ہیں جس سے یہ چیز تعمیر ہوئی ہے. یہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہمارے محسن پاکستان، جس محسن پاکستان کا خطاب شوکت ورک نے دیا، مجھے بہت اس پہ فخر ہے. اور میں نے اس کو خوب اسی نام کو، کیونکہ لوگ بہت مختلف ناموں سے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو یاد کرتے تھے، تو میں نے یہ ایک پہچان دی. اور ڈاکٹر صاحب بڑے خوش تھے اس والے سے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب 2004 سے پابندیوں کا سامنا کر رہے تھے سخت 2008-10 تک. تو اس کے بعد تھوڑا سا انہیں ہلکا سا انہیں ریلیف ملا، جس دوران ہم نے پھر انہیں کہا کہ ہم ان کو اور ان کی دل جوئی کرتے ہیں، ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں، جس میں ڈاکٹر صاحب کے لیے مشکل تھا موو کرنا. اجازت سے موو کرتے تھے اور پھر صحت بھی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ تشریف لے آتے تھے، وہ بھی اجازت لے کے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب کی گائیڈنس، ڈاکٹر صاحب کی شفقت ہمارے ساتھ رہی ہے اور آخری وقت تک رہی ہے. وہ میں اسی لیے فضل امان سے بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جب ان کو کرونا ہوا، کچھ چند دن پہلے انہوں نے ہمیں بلایا، ٹرسٹیز کو بلایا، ہمیں ایوارڈ دیے، بڑی شاباش دی. میں مراد اولڈ ایج ہوم کے اظہار صاحب کو بھی لے کر گیا تھا. انہوں نے کوئی ڈرافٹ دینا تھا، کوئی زمین کے کاغذات دینے تھے، اور ڈاکٹر صاحب اس والے سے بڑے خوش ہوئے. سانس پھول رہا تھا ان کا، چھڑی کے سہارے آئے تھے. تو کہنے لگے ورک بھائی اس کو چیزوں کو چلائیں اور آپ دیکھیں میرا اب کوئی پتہ نہیں. میں کہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو 100 ایئر کا کر رہے ہیں، ہم 100 سال کی آپ کی سالگرہ منانی ہے تو بھانس پڑے. تو کہتے ورک بھائی میرے سارے ساتھی چلے گئے. میں کہ سر کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں، ابھی 87-86 کے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے گا، آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. تو خوش ہو گئے. تو اب اس کے بعد چند دنوں بعد 3-4 دنوں بعد ان کا کرونا پازیٹیو آتا ہے، ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کے بعد کچھ ایسے شرارتی لوگ ہیں جنہوں نے مطلب کہ اس حوالے سے کہا کہ یہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے یہ پیپر دیے ہیں، یہ آڈیو دی ہے، یہ سلسلہ کیا ہے. تو وہ ہم نے کورٹ آف لا میں چیلنج، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا جب کورٹ میں مسئلے مسائل ہوں. تو وہ ایسے ہوتا ہے، بڑے بڑے ولی اللہ کے بھی سامنا کرنا پڑا ہے. ہم کیا چیز ہیں، اس قسم کے جو فلاح کا کام کرتے ہیں وہاں شیطان اور دوسرے شرارتی چیزیں ضرور آتی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا یہ زمین جو ہے نا ویکیو ٹرسٹ کی ہے، ڈاکٹر صاحب کی زمین نہیں ہے. یہ نہ میرے والد کی ہے نہ کسی اور کے والد کی یہ زمین ہے. اچھا، اس پر نا ورک صاحب ہم ایک الگ سے بھی لا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم اچھا چلیں ٹھیک اچھا، ہے. تو اس میں نا ڈاکٹر ایکیو خان کا ایک انٹرویو ہے جو ان کے فوت ہونے سے، انتقال کرنے سے کوئی چند مہینے پہلے کا ہے. اس میں انہوں نے جو بات کی تھی، انہوں نے آپ کا نام بھی لیا تھا اس میں، وہ میں آپ سے وضاحت اس کی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو سیٹھ عابد ہے، سیٹھ عابد کا انہوں نے تذکرہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں اس کو پوری زندگی نہیں ملا، میری ایک ملاقات ہوئی ہے، وہ اس موقع پر ملاقات ہوئی ہے. ڈاکٹر شوکت ورک نے ایک رکھی تھی فنڈ ریزنگ، تو فنڈ ریزنگ میں وہ آئے تھے. انہوں نے اعلان کیا تھا 25 لاکھ روپے کا، انہوں نے ایک پیسہ ہمیں نہیں دیا. تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑا فراڈی آدمی تھا، صرف اپنے ٹیکس بچانے کے لیے وہ کہتا رہا جی میں نے ایٹمی پروگرام میں اس طرح کیا ہے. اچھا، تو وہ کیا سلسلہ تھا، کیا قصہ تھا جس میں وہ عابد، سیٹھ عابد آئے تھے اور ڈاکٹر ایکیو خان کو انہوں نے پیش کیا تھا، یہ 25 لاکھ روپے کی بات کی. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، کیونکہ ہم ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے تھے
کسی دوست کے توسط سے یہ بات ہوئی کہ ڈاکٹر ایوب خان جو ہاسپٹل لاہور میں بنا رہے ہیں، تو سیٹھ عابد صاحب نے ہم سے اپروچ کیا، ہم تک پہنچے کسی دوست کے توسط سے. انہوں نے کہا جی آپ کے پروگرام جو فنڈ ریزنگ کا کر رہے ہیں میں بھی آنا چاہتا ہوں، میری بھی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے ملاقات کرائیں. میں کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے کیا؟ تو میں نے کہا چلے نہیں ہو. انہوں نے مجھے کوئی خاص جواب نہیں دیا. تو میں نے ہم پروگرام کر رہے تھے جنگ کے تھرو، اور وہ پی سی ہوٹل میں تھا. تو اس پروگرام میں کافی انڈسٹریلسٹ نامور لوگ آئے ہوئے تھے. تو سیٹھ عابد صاحب آ کے ڈاکٹر کو جب ہم بیٹھنے لگے اسٹیج پہ، تو ڈاکٹر قدیر صاحب بیٹھے تھے، میں بیٹھا تھا ساتھ. تو ایک سیٹ خالی تھی، کسی اور کی جگہ تھی. تو سیٹھ عابد جو ہے وہ جلدی سے آ کے بیٹھ گئے. تو ڈاکٹر قدیر صاحب کہنے لگے ورک بھائی یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ میں نے کہا یہ سیٹھ عابد ہے المعروف ایٹم بم والے. تو سوڑے کہتا اچھا یہ ہے. میں کہ ہاں جی. میں نے ان کا تعارف کروایا ڈاکٹر صاحب سے. المعروف ایٹم بم والے کیا مطلب؟ کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے بہت کام کیا ایٹم بم کے لیے، اور میں اگر یہ نہ کرتا، نہ سپورٹ کرتا، تو پاکستان وہ ایٹمی طاقت نہ بن سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر قدیر صاحب کو نہیں اس چیز کا پتہ تھا. تو ویسے کوئی ہوائیاں یا سلسلے سنے ہوئے تھے، ملاقات نہیں تھی as سچ. تو ان کی ادھر دعا سلام ہوئی. پھر فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی، اس اسٹیج پہ آ کے انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی میں 25 لاکھ دوں گا. تو وہ 25 لاکھ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے، انہوں نے ہمیں نہیں پیسے دیے. میں ان کے بعد 1-2 دفعہ انہیں ملا بھی کہ ابھی وہ آپ نے اناؤنس کیا تھا. وہ کہنے لگے اچھا میں نے دے نہیں دیے تھے. میں نے کہا آپ نے نہیں دیے؟ اچھا چلو میں دے دوں گا. تو وہ نہیں دیے، اللہ کو پیارے ہوئے چلے گئے. تو ڈاکٹر قدیر صاحب سے نے اس والے سے ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا اس والے سے نالاں تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے پھر یہ کمنٹس دے دیے اور بتا دیا اس والے سے کہ اس نے ہمیں 25 لاکھ کا اناؤنس کیا تھا، تو 25 لاکھ بھی نہیں دیے اس نے. وہ نہ اس کا کوئی اس حوالے سے کہ ایٹم بم اس نے میں سپورٹ کیا ہے یا ہمیں کیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ بات فیکٹ ہے کیونکہ اس کا میں وٹنس میں گواہ ہوں. ڈاکٹر ایوب خان ہاسپٹل وہ زیر تکمیل ہے. جی تکمیل ہونے کے قریب ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ مسجدیں بنی ہوتی ہیں وہ بنتی ہی جاتی ہیں. تو اس کی تکمیل کب تک ممکن ہو سکتی ہے؟ اس کی تکمیل انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ 1 سال تک بے شک ہم اس کا مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ پہلے کچھ وجوہات تھی، وہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. جو کنٹریکٹر تھا ادھر کام کر رہا تھا وہ بھی فوت ہو گیا. ان کے بھی معاملات تھے، ڈاکٹر صاحب کے بھی معاملات تھے. فوت ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا میں ڈیلے ہوا. لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں فنڈ کی کمی نہیں ہے، وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں آپ کے توسط سے کہ ہمیں جب طیب اردگان صاحب جو ترکیہ کے صدر ہیں پاکستان تشریف لائے تھے، تو ان کے ایمبیسڈر کے تھرو میں نے ان کو پیغام دیا تھا کہ ہم ایک پورے فلور کا نام طیب اردگان صاحب کی خدمات کے بیس پہ ان کے نام سے کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ڈاکٹر صاحب بھی حیات تھے. تو ان تک بات پہنچی تھی. تو ایمبیسڈر صاحب نے بڑی خوشی سے کہا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو مان لی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جب دعوت دی کہ وہ آ کے اس کا افتتاح بھی کریں، تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے افتتاح کے موقع پر بھی. پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایمبیسڈر نے کہا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ بتائیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا جی ہمیں اللہ کا فضل ہے، ہم ہاسپٹل بنا لیں گے. لیکن انہوں نے یہ ہمیں سپورٹ کرنے کا بھی کہا. لیکن پھر کیونکہ یہ بات جو ہے 2021 کی ہے، تو اس وقت کرونا چل رہا تھا، سلسلہ بڑا تھا، خطرناک وبا پھیلی ہوئی تھی. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں سپورٹ کرنے کو تیار ہے. اگر نہ کوئی سپورٹ کرے سلسلہ، لیکن اتنا ہے ضرور کہ ہمیں لوگوں کی مدد حاصل ہے، اور لوگ کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ کام اچھا ہو رہا ہے، ڈیلیور ہو رہا ہے، علاج معالجہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، بلڈنگ بن رہی ہے، تو وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، آپ کی فنڈ ریزنگ تقریب وہ بھی بڑی کامیاب رہی؟ شکر الحمدللہ. فنڈ ریزنگ تقریب ہماری اچھی رہی ہے کیونکہ اس سے ہم نے ڈونرز کو بلاتے ہیں. یہ ہماری 2 سال بعد ہو رہی تھی. ایک تو کرونا کی وجہ سے، ایک ڈاکٹر صاحب کی وفات کی وجہ سے 2 سال نہیں ہو سکی تھی. یہ ہم نے کیا. ڈونر اس والے سے بڑے خوش تھے. وہ میں نے بتایا تھا یہ وہی جگہ وہی مقام ہے جہاں پر ڈاکٹر قدیر صاحب نے 2 سال پہلے فنڈ ریزنگ کی تھی.
جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی یہ تھے ڈاکٹر شوکت بابر بیرک صاحب، انہوں نے ڈاکٹر ایکو خان ہاسپٹل کے حوالے سے بات کی ہے. گو کہ مختصر بات تھی لیکن پائیدار بات تھی. ان کے ساتھ ہماری مزید ملاقاتیں بھی جاری رہیں گی اور ہاسپٹل کے حوالے سے ہم آپ کو ناظرین اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.